السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال میں خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد عید الفطر مناتے ہیں، اور ایک ہم عید الاضحیٰ ہے جس کو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں مناتے ہیں 10ویں تاریخ کو۔ ہم پہلے 2 گانا نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ قربانی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے، اور امت محمدیہ کو بھی آپ نے اپنی امت کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی قربانی کیا کریں۔ ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اب اگر حدیث میں دیکھیں گے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ کر قربانی کریں گے۔ پتہ یہ چلا نماز کے بعد قربانی کرنا ہے، اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے اس طریقے سے قربانی کی کہ نماز پڑھی پھر قربانی کی، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے پہلے قربانی کر لی نماز سے پہلے تو اس نے تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے وہ گوشت پوشت کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اور حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر مشہور صحابی بیان فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے رہے، اور 10 سال تک اللہ کے رسول برابر قربانی کرتے رہے۔ اور جو لوگ اپنی شادیوں میں، پارٹیوں میں اور دیگر خرافات میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جناب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو، جو قربانی کر سکتا ہو، اور پھر بھی وہ نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس دنیا، ہاں جو غریب ہے اس کا معاملہ الگ ہے، استطاعت نہیں ہے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ لوگ جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں دیگر خرافات میں، اور جو قربانی کا وقت آتا ہے تو کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، انہیں سمجھنا ہوگا اللہ کے رسول کتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں۔ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، جس میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 2 میڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، میں بھی 2 میڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ تو اس طریقے کی احادیث سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے رسول قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، حدیث کی روشنی میں اگر استطاعت ہے ہم ضرور قربانی کریں۔ اور